بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، اگر کوئی پوچھے کہ مثالی بیوی کیسی ہونی چاہیے تو ان کو حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی سیرت بیان کرنا تو وہ سمجھ جائے گا کہ مثالی بیوی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی طرح ہی ہونی چاہیے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی اور ام المومنین ہیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت کرتی تھیں کہ اس نے ہر تکلیف میں آپ کا ساتھ دیا، ہر آزمائش میں آپ کے ساتھ رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غار میں اتنا سکون اور اطمینان ملتا کہ آپ دنوں دنوں تک یہاں پر ہی رہتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیف و سرور حاصل ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور علائق دنیا کی کچھ خبر نہ رہتی۔ حضرت ختیجہ اکثر خوراک اور کھانا وہاں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتیں، اور آپ کے نورانی و عرفانی مشاغل کو دیکھ کر نہ صرف مسرت کا اظہار فرماتیں بلکہ ان کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اشد و حب اللہ کا جذبہ مجزن ہوتا۔ ناظرین، حضرت ختیجہ کی اثار و محبت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اتنی سخت پہاڑی پر وہ حضور کے لیے کھانے کا سامان لے کر جاتیں۔ یہ اتنی سخت پہاڑی ہے کہ اس پر مردوں کے لیے چڑھنا دشوار ہو جاتا ہے، اور حضرت ختیجہ عورت ہو کے اور عمر سے بھی زیادہ ہونے کے باوجود حضور کے لیے اس پہاڑ پر چڑھتی تھیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ خود بیان کرتی ہیں کہ جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہ ختیجہ آ رہی ہیں، ان کے ساتھ ایک برتن ہے، اس میں سالن اور کھانا ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو ان کو ان کے پروردگار سے سلام پہنچائیے اور میری طرف سے بھی، اور ان کو خوشخبری سنائیے جنت میں موتیوں سے بنے ہوئے ایک گھر کی، جس میں نہ شور و شاگب ہوگا اور نہ کوئی زحمت و مشقت ہوگی۔ یعنی جبرائیل یہ آمد اس وقت ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ واقعہ غار حرا میں حضرت جبرائیل کی پہلی آمد کے بعد کا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مکہ کی سب سے زیادہ دولت مند اور بوڑھی خاتون ہونے کے باوجود حضور کے لیے کھانے پینے کا سامان گھر پر تیار کر کے مکہ سے 2.5-3 میل پیدل سفر کرنا، بلکہ غار حرا کی بلندی تک چڑھنا کس قدر دشوار معلوم ہوتا ہے۔ چونکہ یہ عمل خلوص دل سے تھا، اس لیے پروردگار عالم اور جبرائیل امین کے سلام پہنچے ہیں۔ یہ ختیجہ وہ بیوی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ کو گھبراہٹ ہوئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہانپتے کانپتے گھر تشریف لائے اور حضرت ختیجہ سے فرمایا، مجھ پر جلدی سے کمبل اوڑھ دو۔ حضرت ختیجہ محترمہ نے آپ کو کپڑا اڑا دیا اور آپ لیٹ گئے۔ جب آپ کی کپ کپی دور ہوئی تو آپ نے فرمایا، ختیجہ، مجھے خوف ہے کہ میں کسی آفت میں مبتلا نہ ہو جاؤں اور جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھوں۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام واقعہ سنایا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آپ غم نہ کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا اور کوئی مصیبت آپ پر نازل نہ کرے گا۔ آپ اپنے اقربا سے عمدہ سلوک کرتے ہیں، عزیزوں کو خوش رکھتے ہیں، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، مظلوموں کی حمایت فرماتے ہیں، مہمانوں کی تواضع کرتے ہیں، بے کسوں کے ساتھی ہیں، مسکینوں کی غمخوار ہیں، ساری مخلوق سے نیکی کرتے ہیں، خوش خلق اور پاک باز ہیں۔ جس انسان کا کردار اتنا بلند اور جس کی صفات ایسی محمودہ ہوں، اللہ تعالیٰ نہ اس کو رسوا کرتا ہے، نہ کوئی غضب پہنچنے دیتا ہے۔ آپ اطمینان رکھیے اور فکر و غم کو قریب نہ آنے دیجیے۔ حضرت ختیجہ نے ایسے الفاظ بولے اور آپ کی ایسی تعریفیں کی جس سے آپ کو تسلی ہوئی اور دل میں سکون پیدا ہوا۔ یہی مثالی بیوی کی نشانی ہے کہ جب بھی شوہر پریشان ہو تو بیوی اس کو تسلی دے اور اس کا غم کم کر دے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ ابتدا
وحی کے زمانے میں اس بات کا اطمینان حاصل کرنا چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی لے کر آتا ہے وہ فرشتہ ہی ہے، شیطان تو نہیں۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جب آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو کیا آپ مجھے اس سے آگاہ کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ حضرت خدیجہ نے عرض کیا کہ جب وہ آئیں تو مجھے بتا دینا۔ چنانچہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو آگاہ کیا کہ جبرائیل میرے پاس آ گئے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ میری بائیں ران پر بیٹھ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا اب آپ کو جبرائیل علیہ السلام نظر آ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ نے کہا، آپ میری دائیں ران پر بیٹھ جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، کیا اب آپ کو جبرائیل نظر آ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، کہ مجھے جبرائیل نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ میری گود میں بیٹھ جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، کیا اب آپ کو جبرائیل علیہ السلام نظر آ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنا چہرہ کھول دیا اور اپنا دوپٹہ گرا دیا اور سر کھول دیا۔ پھر پوچھا، کیا اب آپ کو جبرائیل علیہ السلام نظر آ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ ثابت قدم رہیں اور خوش ہو جائیں کہ اللہ کی قسم یہ اللہ کا فرشتہ ہے، شیطان نہیں۔ معلوم ہوا کہ جس جگہ پر عورت کا سر کھلا ہو تو وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دنیا کی عورتوں میں سب سے بہتر خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی پر ایسا رشک نہیں آیا جیسا کہ خدیجہ پر آیا، حالانکہ میں نے ان کو دیکھا نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت یاد کرتے اور بکثرت ان کا ذکر فرماتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ آپ بکری ذبح فرماتے، پھر اس میں سے حصے بنا کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے میل جول اور محبت رکھنے والیوں کے ہاں بیچتے۔ بس اوقات میں کہہ دیتی، دنیا میں بس خدیجہ ہی ایک عورت تھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ خدیجہ تو خدیجہ تھی اور ان سے میری اولاد ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بہن حالہ بنت خویلد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا اجازت طلب کرنا سمجھ کر کچھ لرزہ برآمد سے ہو گئے۔ پھر فرمایا، خدایا یہ تو حالہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے رشک ہوا، بس میں عرض گزار ہوئی کہ آپ قریش کی ایک سرخ رخساروں والی بڑھیا کو اتنا یاد فرماتے رہتے ہیں جنہیں فوت ہوئے بھی ایک زمانہ بیت گیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کا نعم البدل عطا نہیں فرما دیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ذکر فرماتے تو ان کی خوب تعریف فرماتے۔ آپ فرماتی کہ ایک دن میں غصے میں آ گئی اور میں نے کہا، آپ سرخ رخساروں والی کا تذکرہ بہت زیادہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے بہتر عورتیں اس کے نعم البدل کے طور پر آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بہتر بدل عطا نہیں فرمایا،
وہ تو ایسی خاتون تھیں جو مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے، اور میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ مجھے جٹلا رہے تھے، اور اپنے مال سے اس وقت میری ڈھارس بندائی جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اس سے اولاد عطا فرمائی جبکہ دوسری عورتوں سے مجھے اولاد عطا فرمانے سے محروم رکھا۔